الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، گفتگو اس بارے میں چل رہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس سے متعلق کچھ ایسی باتیں جو بدعات اور منکرات کے زمرے میں آتی ہیں، انہی میں سے ایک چیز قرآن کریم سے پھال نکالنا ہے۔ بہت سے لوگ قرآن کھول کے پھال نکالتے ہیں، جس آیت پہ ان کی نظر جاتی ہے اس کا معنی معلوم کر کے اس سے جو ہے پھال نکالتے ہیں۔ یہ طریقہ بدعت سے جائز نہیں ہے۔ مان لیجیے جیسے قرآن کوئی آدمی جو ہے پھال نکالنے گیا اور لکھا، اس میں نکلا کہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو کیا کرے گا؟ پھال میں اگر نکلے یا ایسی جو نکلے کہ لنصفعا بالناصیہ یا ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یا اس کی پیشانی پکڑ لیں گے جو ہے، اور جو ہے جھوٹی پیشانی، اور ایسی نکلے کہ سندع زبانیہ، ہم جہنم کے داروغوں کو بلائیں گے، تو کیا کرے گا وہ؟ تو اس طرح کا کام جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ادب الدنیا والدین نامی کتاب ہے، اس میں ولید ابن یزید کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے قرآن سے ایک دن پھال نکالی تو نکلا کہ واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، انہوں نے فیصلہ مانگا ہے اور ہر سرکش اور جبار خسارے میں ہے۔ تو اس نے قرآن کو اٹھا کے پھاڑ دیا اور پھاڑ کے پھینک دیا، اور شعر کہا کہ اتوعد کل جبار عنید فہا انا ذاک جبار عنید اذا ما جئت ربک یوم حشری فقل یا رب مدخل الولید، کہا کہ میں تو ہر جبار اور سرکش کو جو ہے زیر کرتا ہوں، اس کو ڈرا کے رکھتا ہوں، اور میرے ہی نام سے نکل گیا کہ میں جبار سرکش ہوں، تو اب میں نے تو تجھے پھاڑ دیا۔ جب حشر کے دن قرآن تو اپنے رب کے پاس جانا تو کہہ دینا کہ مجھ کو ولید نے پھاڑ دیا تھا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ چند ہی دن کے بعد جو ہے بری طرح قتل کر دیا گیا، اور اسی کے محل پہ اس کے سر کو لٹکا دیا گیا سولی پہ۔ اس طرح سے کیا ہے کہ قرآن سے پھال نکالنا یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے قرآن کے ساتھ بہت ساری باتیں نکال رکھی ہیں، ان میں سے یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو بدعات کے زمرے میں آتی ہے وہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرتے وقت یا قبروں کے پاس کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا، اس کی سنت میں کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر یہ مشروع ہوتی تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہوتا اپنے صحابہ کو سکھایا ہوتا، جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے پوچھا بھی تھا، اور وہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو محبوب بھی تھی کہ جب وہ قبروں کی زیارت کرنے جائیں تو کیا کہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام اور دعا سکھائی تھی، اور ان کو فاتحہ پڑھنا یا قرآن میں سے اور کچھ پڑھنا نہیں سکھایا۔ اگر قرآن پڑھنا یا قرأت کرنا جو ہے قبر کے پاس مشروع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپاتے نہیں چھپاتے۔ اور چونکہ بیان کو حاجت کے وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ علم اصول میں مقرر ہے، تو یہ چیز چھپانا جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جانتے تو وہ ہم کو ضرور بتاتے، اور اگر بتاتے تو نقل کیا جاتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان یفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، دیکھو اپنے گھروں کو قبرستان میں بنانا، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ جہاں قرآن نہ پڑھا جائے وہ جگہ کیا ہے؟ قبرستان ہے۔ تو قبرستان میں اس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہاں پر قبر کے پاس جو ہے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ قرآن کو گھروں میں پڑھنا چاہیے۔ اگر گھروں میں نہیں پڑھیں گے تو قبرستان جیسا ہو جائے گا۔ ایسے جو ہے فرمایا کہ صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، مسلم کی روایت ہے، کہا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اس کو قبریں نہ بناؤ۔ یعنی گھروں میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے، اور گھروں میں نماز نہ پڑھنا گویا اس کو مقبرہ قبرستان بنا دینا۔ تو اس لیے گھروں میں نماز پڑھنا چاہیے، اور قرآن جو ہے قبرستان میں نہیں پڑھنا چاہیے۔
اور اکثر ائمہ جو ہے اس کو ناپسند اور مکروہ جانتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ائمہ کے ہاں مکروہ کا مطلب قریب قریب حرام ہوتا تھا، اور یہی جو سب لوگوں کا مسلک ہے، امام مالک، امام شافعی، امام بن حنبل اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ میت پر موت کے بعد قرآن پڑھنا بھی بدعت ہے، اور امام ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ یاسین پڑھی جا سکتی ہے جو آدمی انتقال جس کا ہونے والا ہے، لیکن یہ رائے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن حدیث میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ البتہ جو یاسین پڑھنے کے سلسلے میں حدیث وارد ہے وہ ضعیف ہے، جب حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ضعیف حدیث پر کوئی بھی عمل کرنا ضرورت نہیں ہے۔ اور استحباب کیا ہے، شرعی حکم ہوتا ہے اور ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے قبر کے پاس بیٹھ کر پڑھنا یا اہل میت کی تعزیت کرنے کے لیے جانا تو وہاں قرآن پڑھنا، یہ سب چیزیں کیا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے اور نہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے۔ یہ سب جتنی چیزیں ہیں بدعات ہیں اور مکروہ عمل ہیں۔ ایسے ہی جو ہے مردوں کے لیے قرآن پڑھنا، اگر کوئی آدمی اجرت لے کے، جیسے بہت سارے لوگ کیا ہے اجرت لے کے مردوں کے لیے قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن خوانی اجتماعی کرتے ہیں یا انفرادی کرتے ہیں، تو اجرت جو اس کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے وہ حرام ہے، کمائی حرام کی ہے جو قرآن کی قرأت پر لی جائے۔ اس لیے جو ہے یہ عمل بدعت و ناجائز ہے، جو بدعت و ناجائز ہے اور ثابت نہیں ہے کہ جو ہے قرآن پر اجرت لی جائے پڑھ کے جو ہے محض قرأت پر، تو اس لیے جو ہے یہ اجرت لینا جو ہے جائز نہیں ہے، دینے والا لینے والا دونوں گنہگار ہوں۔ اور امام شافعی وغیرہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا جو پڑھا جاتا ہے اس کا ثواب مردے کو نہیں پہنچتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمان لیس للانسان الا ما سعی، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جو آدمی مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو دعا کرے۔ تو اس میں قرأت کے بارے میں نہیں کہا ہے کہ جو مردوں کو پہنچے گی، جن چیزوں کے بارے میں کہا ہے اس میں حج ہے یا صدقہ خیرات اگر کرتا ہے آدمی، لیکن قرآن پڑھنا یا نماز پڑھنا کسی کے نام پر یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم جو ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھ کے رقیہ کرنے کا پیشہ کرتے ہیں، تو رقیہ کے پیشہ میں اول تو پیشہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے پیشہ کر کے اگر کوئی آدمی باقاعدہ پیشہ ور ہو جائے اور قرآن پڑھنے کی فیس مقرر کرے اور اس میں جو ہے الگ الگ طریقے ایجاد کرے، بدعتیں ایجاد کرے، تو ایسے آدمی سے قرآن پڑھانا اور اس کو اجرت دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی آدمی ایسے چلتے پھرتے اگر مان لیجیے قرآن پڑھ لیا اور یہ رقیہ کیا کہ بھائی میں رقیہ کر دوں گا، کوئی بات نہیں آپ کا، اور یہ طے ہو گیا کہ شفا حاصل ہونے کے بعد کچھ روپے ہم دے دیں گے، تو وہ لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ حضرت سید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، لیکن باقاعدہ اس کو پیشہ بنا دینا اور پھر اس میں نئے نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں، کوئی تشتری لکھتا ہے، پریز لکھتا ہے، کوئی کاغذ پہ لکھ کے اس کو دھوتا ہے اور قرآن کو پیتا ہے، کچھ لوگوں نے آیت الکرسی کی مہر بنا رکھی ہے اور وہ مہر کو جو ہے زعفران میں ڈبو کر کاغذ پہ مارتے ہیں، یہ سب قرآن کی بے حرمتی ہے اور ایسا کوئی ثبوت صحابہ تابعین میں نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے ناجائز اور بدعت کے زمرے میں آتی ہیں، ایسا کام جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی بہت ساری آیتیں لوگوں نے خاص کر رکھی ہیں، یہ جادو کے لیے ہے، یہ جن کے لیے ہے، یہ جو ہے نظر بد کے لیے ہے، یہ گھر میں بندش ہو جائے تو اس کے لیے ہے، یہ بیوی سے بندش ہو جائے تو اس کے لیے ہے، یہ جو ہے کھیتی باڑی میں مشکل آ جائے تو اس کے لیے ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہے بدعت کے زمرے میں آتی ہیں اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ فلاں کام کے لیے یہ آیت پڑھی جائے یا یہ سورہ پڑھی جائے۔ جس کا ثبوت سنت میں موجود ہے وہ ٹھیک ہے، باقی جو نہیں موجود ہے، یا پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی 50 بار پڑھی جائے، کوئی کہتا ہے 11 بار پڑھی جائے، کوئی کہتا 12 بار پڑھی جائے، یا فلاں آیت اتنی بار پڑھی جائے اس کا یہ فائدہ ہوا، فلاں بزرگ نے پڑھا تو یہ ہو گیا، فلاں بزرگ نے پڑھا تو وہ ہو گیا۔ یہ سب چیزیں بدعت کے زمرے میں آتی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین کر دیا ہوتا کہ اتنا پڑھو، ایسا پڑھو، ایسا پڑھو۔ آخر جو ہے مشکلات پریشانیاں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آتی تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی آتی تھی، لیکن اس کے لیے اللہ کے نبی نے بتایا کہ فلاں کام کے لیے فلاں آئے تھے، فلاں کام کے لیے فلاں سورہ ہے، فلاں کام کے لیے فلاں ہے۔ ایسی ایک جو نئی بات، پانی یا تیل پہ قرآن پڑھ کے پھونکنا یا دوا پہ پڑھ کے پھونکنا، یا کچھ لوگ زمزم کے پانی پڑھ کے پھونکتے ہیں، کچھ لوگ کالا دانے پڑھ کے پھونک کے دیتے ہیں، ایسا کوئی بھی ثبوت نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نہ کسی صحابی سے ہے۔ کوئی بھی صحیح روایت سے پانی پھونکنا، تیل پہ پھونکنا یہ ثابت نہیں ہے، اور جو کام ثابت نہیں ہے اس کو ہم اپنی طرف سے کریں تو اسی کو جو ہے بدعت کہا جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ علماء نے جائز کیا ہے جو ہے، لیکن ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے صحیح ایسی جو دلیل بننے کے لائق ہو۔ یہ سب ہے محض جو ہے اپنے رائے یا خیال سے یہ باتیں کہی گئی ہیں یا فتوے دیے گئے ہیں، ان میں کچھ معزز علماء بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے تو یہ اصول بتایا گیا ہے، اور انہی علماء نے یہ اصول بتایا ہے کہ کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر، کہ ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی بات قابل قبول ہوتی ہے اور کوئی بات قابل رد ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی دنیا میں ہے جس کی ہر بات قابل قبول ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات قبول کر لی جائے۔ اور پھر جب کہ یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابہ نے کیا، کسی نے بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ اسے ثابت ہو کہ پانی پڑتا رہا ہو، تیل پہ پڑتا رہا ہو، اس طرح کوئی ثبوت نہیں۔ اس لیے اپنی طرف سے یہ سب باتیں پیدا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں ان سے ثابت یہ ہے کہ وہ رقیہ کرتے تھے، قرآن پڑھ کے جگہ پہ دم کرتے تھے، جو سر میں درد ہو رہا سر پہ دم کر دیا، پیٹ میں ہو رہا پیٹ میں کر دیا، کہیں بھی جو اس طرح کی چیزیں ثابت ہیں اور ایسا آدمی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ آدمی تیل پہ پڑے، پانی پڑے، یہ سب لوگوں کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت بعد وہ جھومتے ہیں، جھوم کے قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی بدعت کے زمرے میں ہے، کیونکہ عبادت میں کوئی کیفیت اپنی طرف سے پیدا کرنا وہ صحیح نہیں ہے۔ اور جھومنا اڑنا یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دوسرے لوگوں کی طرف سے یہاں پر آیا ہے، تو یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے۔ شانتی سکون کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن عام طور پہ بچپن میں مکاتی میں پڑھتے ہوئے کہا رکھو جھوم کے پڑھو، تو یہ سب ہندوستان ہی میں ہے، اور باقی اور عرب ممالک میں نہیں دیکھا کہ لڑکے جو ہے یا لوگ جو ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے خود جھومتے ہوں، یا اسی طریقے سے قرآن کو کی قراءت کرتے ہوئے بہت زور سے چیخ کے اس کو پڑھنا کہ فطری آواز سے زیادہ تکلف اور تسنع ہو جائے۔ اسی لیے بعض سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر کان پہ ہاتھ لگاتے، ادھر کان پہ ہاتھ لگاتے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ بناوٹی اور مصنوعی ہیں، یہ کام کرنا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کو نارمل انداز میں پڑھا جائے، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا پڑھا جائے، کہے کہ جتنی چیخ کے پڑھا جائے اور زور سے کہ کان میں ہاتھ لگانے کی ضرورت پیش آ جائے، کلیجے کو سنبھالنے کی ضرورت پیش آ جائے، آخر کون سی ایسی مصیبت آ رہی ہے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایسا طریقہ ثابت نہیں ہے۔ ان سب چیزوں سے کیا ہے، گریز کرنا بہت ضروری ہے، اور قرآن کے جو آداب ہیں ان کو جاننا سیکھنا، اور کون سی چیزیں قرآن کے سلسلے میں بدعت میں آتی ہیں وہ سب جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کے ساتھ اہتمام کرنے کی اور اس کا ادب برقرار رکھ کے اس کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔